رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو رائنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ خلاصہ تفسیر۔ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ رائنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کے عبرانی زبان میں ایک بدعا کے ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے کے ہیں، اس لیے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے۔ اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہماری اس خفیہ ہی کو برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کی قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم لفظ رائنا مت کہا کرو اور اس کی جگہ لفظ انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور رائنا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہیں۔ رائنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سن لیجیے اور یاد رکھیے، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہو ہی گی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی ہو تو یہ جائز فعل بھی اس لیے جائز نہیں رہتا، جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطہ میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ اسی کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیمی علیہ السلام کی خلاف کر دی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو منہدم کر کے اثر نو بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ ایسے احکام کو اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات حنابلہ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں، ولا المشرکین، اور نہ مشرکوں میں، ان ینزل علیکم، اس بات کو کہ اترے تم پر، من خیر من ربکم، کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت، من یشاء، جس کے ساتھ چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اب اس آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہوں تو ہم بھی ان کو قبول کریں، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ اس دعویٰ خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ فائدہ ان یہودیوں کے دو دعوے تھے۔ اول
اول یہودیت کا بہتر ہونا اسلام سے، دوسرے ان کا خیر خواہ ہونا، تو اول دعوے کو تو یہ ثابت نہیں کر سکے، میرے دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہے بھی فضول سی بات، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے، افضل اور غیر افضل کے فرق پر موقوف نہیں، لہٰذا جو بوجہ ظاہر اور کھلی ہوئی بات ہونے کے اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف دوسرے دعوے خیرخواہی پر ہی کلام کیا گیا اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو قوی اور مؤکد کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیرخواہ نہیں، اسی طرح ان کو بھی سمجھو۔ ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او ننسھا یا آپ بھلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر، او مثلھا یا اس کے برابر۔ الم تعلم، کیا تجھ کو معلوم نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا تجھ کو معلوم نہیں، ان اللہ کہ اللہ ہی کے لیے ہے، لہو ملک السماوات سلطنت آسمان کی، والارض اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ خلاصہ تفسیر۔ تبدیل قبلہ کا واقعہ جب ہوا تو یہود نے اس پر لعن طعن کیا اور مشرکین بھی بعض احکام کی منسوخی پر زبان طعن دراز کرتے تھے۔ حق تعالیٰ ان کے طعن و اعتراض کے جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی آیت کا جو حکم موقوف کر دیتے ہیں، گو آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے، یا اسی آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں، یا یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، چنانچہ ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت کے ہے مثل بجائے اس کے دوسری چیز لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، بس ایک ایسے قادر کو مصالح کی رعایت کیا مشکل ہے؟ اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں اور زمین پر ہے، جب ان کی اس قدرت و سلطنت میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے؟ غرض حکم ثانی کی تجویز سے بھی کوئی معنی نہیں اور اس حکم کے جاری کر دینے میں کوئی معنی نہیں، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، بس جب وہ یار ہیں تو احکام میں مصلحت کی ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے، البتہ اگر اس ضرر سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہراً مخالف کا مسلط ہو جانا اور بات ہے۔ معارف و مسائل۔ ما ننسخ من آیت او ننسھا، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا۔ نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں، اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ احکام الہیہ میں نسخ کی حقیقت۔ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا، کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا، یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والا کے اول ہی سے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے اور اپنے قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ
جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ ماہر حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز فلاں دوا اور پھر 1 ہفتہ فلاں دوا، لیکن جب مریض کی طبیعت پر بے وجہ کا ایک بھار بھی ڈالنا ہے، اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عملی خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کے نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والے نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت اور شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصہ تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضۂ حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ جاہلانہ شبہات۔ البتہ کچھ جاہل یہودیوں نے اپنی جہالت سے احکام الہیہ کے نسخ کو دنیوی احکام کے نسخ کے پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانِ تان دراز کی۔ اسی کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ۔ مسلمانوں میں سے فرقہ معتزلہ کے بعض لوگوں نے شاید ان مخالفین کے طعن سے بچنے کی یہ راہ نکالی کہ احکام الہیہ میں نسخ ہونے کا امکان تو ہے، کوئی امر اس امکان کے لیے مانع نہیں، لیکن پورے قرآن میں نسخ کا وقوع کہیں نہیں ہوا، نہ کوئی آیت ناسخ ہے نہ منسوخ۔ یہ قول ابو مسلم اصفہانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس پر علماء امت نے ہمیشہ رد و نکیر فرمایا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، تمام اہل شرح کا نسخ کے جواز اور وقوع دونوں پر اتفاق ہے۔ یہی یہودیوں نے بجز عیسویہ کے امکان نسخ کا انکار کیا ہے، اور ابو مسلم اصفہانی نے وقوع کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نسخ احکام الہیہ میں ممکن تو ہے مگر کہیں واقع ہوا نہیں۔ اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا، باب نسخ کی معرفت بہت ضروری ہے اور فائدہ اس کا بہت بڑا ہے، اس کی معرفت سے علماء مستغنی نہیں ہو سکتے اور جاہلوں بیوقوفوں کے سوا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرطبی نے اس جگہ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی آدمی وعظ کہہ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ کوئی وعظ و نصیحت نہیں کرتا بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، سو پہچانو۔ پھر اس شخص کو بلوا کر پوچھا کہ کیا تم قرآن و حدیث کے ناسخ منسوخ احکام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی یہاں وعظ نہ کہو۔ قرآن و سنت میں نسخ کے وجود و وقوع کے متعلق صحابہ و تابعین کے اتنے آثار و اقوال موجود ہیں جن کو نقل کرنا مشکل ہے۔ تفسیر ابن جریر، ابن کثیر، در منصور وغیرہ میں اسانید کو یہ صحیحہ کے ساتھ بھی بہت سی روایات مذکور ہیں اور روایات ضعیفہ کا تو شمار نہیں۔ اسی لیے امت میں یہ مسئلہ ہمیشہ اجتماعی رہا ہے۔ صرف ابو مسلم اصفہانی اور چند معتزلہ نے وقوع نسخ کا انکار کیا ہے، جس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں شرح و بسط کے ساتھ رد کیا ہے۔ نسخ کے مفہوم میں مقدمین میں و متاخرین کی اصطلاحوں میں فرق۔ چونکہ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیل حکم کے ہیں، اور یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے، جیسے بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا، اسی طرح کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی
تبدیلی بھی داخل ہے، اور جزوی تبدیلی قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے۔ اسی لیے متمدن حضرات کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخ 500 تک شمار کی گئی ہیں۔ حضرات متأخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کے پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ اسی کا لازمی اثر یہ تھا کہ متقدمین نے تقریباً 500 آیات قرآنیہ میں نسخ ثابت کیا تھا، جس میں معمولی سی تبدیلی، قید و شرط، استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا تھا، اور حضرات متأخرین میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمایا ہے، جس میں کوئی تطبیق بغیر تاویل بعید کے نہیں ہو سکتی۔ یہ امر اس لحاظ سے مستثنی ہے کہ احکام میں اصل بقا حکم ہے، نسخ خلاف اصل ہے، اس لیے جہاں آیت کے معمول بہا ہونے کی کوئی توجہ ہو سکتی ہے، اس میں بلا ضرورت نسخ ماننا درست نہیں۔ لیکن اس تقلیل کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ نسخ اسلام یا قرآن پر کوئی عیب تھا جس کے ازالہ کی کوشش 1400 برس تک چلتی رہی۔ آخری انکشاف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا، جس پر گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی، جس میں گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی، اور اب اس کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان 5 کا بھی خاتمہ کر کے بالکل 0 تک پہنچا دے۔ مسئلہ نسخ کی تحقیق میں ایسا رخ اختیار کرنا نہ اسلام اور قرآن کی کوئی صحیح خدمت ہے، نہ ایسا کرنے سے صحابہ و تابعین اور پھر 1400 برس کے علماء متقدمین اور متأخرین کے مقالات و تحقیقات کو دہایا جا سکتا ہے، اور نہ مخالفین کی زبان تان اس سے بند ہو سکتی ہے، بلکہ اس زمانے کے ملحدین کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دینا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1400 برس تک تمام علماء امت کچھ یوں کہتے رہے ہوں اور آخر میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے، معاذ اللہ۔ اور اگر یہ دروازہ کھلے گا تو قرآن اور شریعت سے امن اٹھ جائے گا۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ آج جو کسی نے تحقیق کی وہ کل کو غلط ثابت نہیں ہو جائے گی؟ عصر حاضر میں بعض علماء کی ایسی تحریریں نظر سے گزری ہیں جنہوں نے آیت مذکورہ ما ننسخ کو متضمن معنی شرط پر ہونے کی وجہ سے ایک قضیہ فرضیہ مثل لو کان فیہا آلہۃ ولو کان للرحمن ولد قرار دے کر صرف امکان نسخ کی دلیل بنایا اور وقوع سے انکار کیا، حالانکہ تضمن یعنی معنی شرط اور قضیہ شرطیہ بحرف لو میں بڑا فرق ہے، اور وہی استدلال ہے جو ابو مسلم اصفہانی اور معتزلہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ و تابعین کی تفسیر اور پوری امت کے تراجم دیکھنے کے بعد ان کو مدلول قرآنی کہنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے وقوع نسخ پر استدلال کیا ہے اور متعدد واقعات شمار کرائے ہیں، ابن کثیر، ابن جریر وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے متقدمین اور متأخرین میں کسی نے بھی وقوع نسخ کا مطلقاً انکار نہیں کیا۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق کر کے تعداد تو کم بتلائی مگر مطلقاً وقوع نسخ کا انکار نہیں فرمایا۔ اس کے بعد بھی اکابر علماء دیوبند بلا استثناء سبھی وقوع نسخ کے قائل چلے آئے ہیں، جن میں سے متعدد حضرات کی مستقل یا جزوی تفسیریں بھی موجود ہیں۔ کسی نے بھی نسخ کے وقوع کا مطلقاً انکار نہیں کیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ او ننسہا یہ مشہور قرات کے مطابق انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے۔ معنی یہ ہے کہ کبھی نسخ آیت کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے ذہنوں سے بالکل بھلا دی جائے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں کئی واقعے اس طرح کے حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اس بھلا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرانا مقصود نہیں۔ نسخ کے مطلق بقیہ احکام کی تفصیلات کی یہاں گنجائش نہیں، اس کا اصل محل اصول فقہ کی کتابیں ہیں۔ ام تريدون
کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو تسألوا کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما سئلا جیسے سوال کر چکے موسیٰ سے، جیسے سوال ہو چکے موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی کفر لے بالایمان بدلے ایمان کے فقد ضل سواء السبیل تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ خلاصہ تفسیر۔ بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عناداً عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجموعی طور پر لائیے۔ اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے بے جا درخواستیں کرو جیسا کہ اس سے قبل تمہارے بزرگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں، مثلا خدا تعالیٰ کو علانیہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور ایسی درخواستیں جن سے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا اور مصالح الہیہ سے مزاحمت کرنا ہی مقصود ہو اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو، نری کفر کی باتیں ہیں، اور جو شخص ایمان لانے کے بجائے کفر کی باتیں کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ فائدہ اس درخواست کو بے جا اس لیے فرمایا کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں جدا جدا ہوتی ہیں، بندے کو اس میں تعین طریق کا کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ بات اس طرح ہو، یہ اس طرح ہو، اس کا کام تو بس یہ ہونا چاہیے۔ ترجمہ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں یہ خطاب مسلمانوں سے قرار دیا گیا ہے، اس کا حاصل مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کرنا ہوگا کہ رسول سے بے جا سوال نہ کیا کریں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضى۔